بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظ رب کے تیسرے معنی پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پھر دوسرا معنی تھا بچانے والا یا حفاظت فرمانے والا، اور آج اسی لفظ کے تیسرے معنی کی بات کریں گے اور وہ ہوتا ہے مالک۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اصل میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے، یا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اچھا، کسی بھی چیز کا اصل مالک اور پہلا مالک وہ ہوتا ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہوتا ہے، اور بنانے والے کو اپنی چیز کا پورا علم ہوتا ہے، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی بار اور مختلف انداز سے بتایا ہے کہ پروردگار اس سارے جہانوں کا، آسمان و زمین کی ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ فرمایا گیا لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں و زمین کی۔ فرمایا گیا ہے کہ زمین میں کوئی چیز جو داخل ہوتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، یا آسمان سے جو اترتی ہے، یا آسمان کی طرف جو چڑھتی ہے، وہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر اس کے علم میں ہے، اور اپنے علم کا یہی مظاہرہ یا اسی کی نشانیاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہمیں دکھائی ہیں۔ اور اس میں سے سب سے بڑی جو نشانی تھی، جو آج کل کے دنیا کے لیے یا ہمیشہ سے ہی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا، اور وہ تھا اس سارے جہان کی کریشن، اس پوری دنیا کو، یعنی یہ پوری دنیا بنی کیسے، یہ کائنات بنی کیسے۔ تو اس پر جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے بڑا زور لگایا، سینکڑوں سالوں سے آسمان کو دیکھتے رہے اور تجربات کرتے رہے، اور اپنے پورے حساب کتاب کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا ایک بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بگ بینگ کا جو تھیوری ہے وہ 1970 میں آ کے انسانوں نے یہ سمجھا اور یہ مانا کہ یہ بگ بینگ ہوا تھا، ایک کاسمک ایگ تھا جو پوری یونیورس تھی، اس سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس سے ساری یہ انرجی اور یہ دنیا بنی۔ یعنی یہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہے یہ اب ایک ایکسیپٹڈ کانسیپٹ ہے، یعنی ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ بن چکا ہے، یعنی ساری دنیا اس کو مان چکی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کو یا سائنسدانوں کو یہ بات پتہ چلی 1970 میں، جبکہ 1970 سے کچھ 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے قرآن پاک میں یہی بات فرما دی گئی تھی۔ سورہ انبیاء ہی کی آیت ہے، فرمایا گیا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہی چیز بتائی ہے۔ فرمایا گیا کہ کیا ان کافروں نے، ان انکار کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے۔ رت کا معنی ہوتا ہے آپس میں جڑا ہوا ہونا، آپس میں بندھا ہوا ہونا۔ تو فرمایا گیا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے آپس میں۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، ہم نے ان کو کھول دیا، ہم نے ان کو توڑ دیا۔ یعنی وہی بگ بینگ جس کی یہ آج بات کر رہے ہیں، 1970 میں بات کر رہے ہیں، اسی کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا کہ یہ دنیا زمین کیسے بنی تھی، کائنات کیسے وجود میں آئی تھی۔ اچھا، اس سے بھی انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ تو میں سائنٹسٹ کو آج بھی یہ چیلنج کرتا ہوں کہ لاؤ کوئی ایسی چیز جو زندہ ہو، جو لیونگ ہو، اور اس میں پانی نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریا، کوئی مائکروب لے کے آ جاؤ جس میں ثابت کرو کہ اس میں پانی نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس آیت کو ذرا ویریفائی کر کے دیکھو، بتاؤ کہ کوئی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہے جس میں پانی نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کب؟ اس وقت جب نہ بیکٹیریا کا پتہ تھا، نہ صرف انسان گھوڑوں کو اور انسانوں ہاتھیوں کو جانتا تھا، یعنی بڑے بڑے جانوروں کو جانتا تھا، یہ بیکٹیریا وغیرہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا انسان کو۔ اس وقت بھی بتا دیا گیا کہ زندگی کی کوئی زندہ چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں پانی نہ ہو، یعنی پانی ہی زندگی ہے۔ تو آیت کے پہلے حصے کو اگر کوئی ابھی پورا فیکٹ ہے وہ مان چکی ہے ساری دنیا،
لیکن اگر اس کو ابھی بھی تم نہیں مانتے تو دوسرے حصے کی بات کر لو، کوئی چیز ایسی لے آؤ جس میں پانی نہ ہو اور وہ زندہ ہو۔ پھر آخر میں فرمایا افلا یؤمنون، کہ کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور اگر ایمان لانا ہے، یعنی سمجھتے ہو کہ یہ بات سچ ہے، تو پھر ایمان اس بات پر بھی لاؤ کہ مر کے اٹھنا ہے، ایمان اس بات پر بھی لاؤ کہ قیامت کا دن آنا ہے، اور ایمان اس بات پر بھی لاؤ کہ جنت اور دوزخ ہے۔ تو اپنے حالات کو ٹھیک کرو، کہاں جانا ہے؟ اصل مقصد ان آیات کا، نشانیاں دکھانے کا یہ ہے کہ تم اس بات کو دیکھو اور اس بات پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنا نصیب فرمائے۔ جزاک